ضلع شاہ کے معاملے کو لے کے کیا باتیں کی ہیں، کس کس طرح کی باتیں کی ہیں، کنٹراڈکشن کہاں کہاں پہ ہیں اس پنجاب حکومت، نگران پنجاب حکومت کے اوپر، اور خود پی ٹی آئی سے جو سوالات بنتے ہیں، یاسمین راشد کے اوپر جو سوال اٹھ رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کیا رد عمل دیا، سب پہ بات کریں گے۔ ناظرین، ضلع شاہ کا معاملہ ہے، ضلع شاہ کو اٹھا لیا جاتا ہے، ضلع شاہ کو مار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فرسٹ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ریاکشن آتا ہے کہ انہوں نے پولیس نے اس کو مارا ہے، اور پولیس جو ہے وہ عمران خان کے اوپر پرچہ کاٹ دیتی ہے، اور شروع میں حکومت اس چیز کے ڈینائل میں ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوا تھا، اس کو نگران حکومت کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ ڈینائل دیتے ہیں ہر چینل کے اوپر آ کے کہ کوئی ہم نے پولیس نے اس کے اوپر ابھی اس کو گرفتاری نہیں کیا گیا۔ ایک پھر ویڈیو سامنے آتی ہے، اس کو کچھ صحافیوں سمیت نور لیگ کے بندے بھی ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ جیل برو تحریک کی ویڈیو ہے، لیکن ایک صحافی جو ہیں جی این این والے زہیب کاظمی صاحب، ان کی ایک ویڈیو 4:20 پہ اسی دن بنی ہوتی ہے جس رات کو ضلع شاہ کا قتل ہوتا ہے، اور وہ جو پرانا ایک بیانیہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے کچھ صحافیوں کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے، اور خود نگران حکومت بھی اس کے پیچھے ہوتی ہے، تو وہ سارا ستیاناش ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جمعے ہفتے کی دن میں نگران وزیر اعلیٰ اور آئی جی آ کے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو حادثہ تھا یہ ایک ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہے، اور اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ضلع شاہ کی موت ہوئی ہے، اور 2 کرداروں کو وہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ بائی دا وے، ایک 2 کرداروں میں ایک جو ہے وہ شکیل ہے، پھر ایک ان کا ڈرائیور ہے، ایک اور بندہ ہے، اور آج بھی ایک غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کی ہوئی ہے جو کہ خود اس چیز کا اول تو وہ جو ٹویٹ کی ہے وہ تھوڑا سا پورشن ٹویٹ کیا ہے ایک بندے کا، ایک لڑکے کا، محسن شاہ اس کا نام ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ ہمیں گرفتار کر کے پولیس لے کے جا رہی تھی، اور راستے میں کسی کو واش روم آیا، بارڈر والی سائڈ پہ لے کے جا رہی تھی، تو وہ رکے ہیں، تو وہ بیچ میں سے اتر گئے ہیں۔ خود اگرچہ نگران وزیر اعلیٰ بھی کہہ چکے ہیں پہلے جو ڈینائل میں تھے ان کے وزیر اطلاعات کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا، وہ کہ ہماری پالیسی کا ایک نتیجہ تھا کہ ہم ان کو پکڑ کے دور لے جا کے چھوڑ دیتے تھے۔ تو آج پھر اس نے بھی ٹویٹ کی غریدہ نے، اور غریدہ نے آدھا پورشن آگے جا کے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں بتایا، لیکن بہرحال یہ ایک اور گواہی آ گئی ہے کہ یہ گرفتار ہوئے تھے، جبکہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب پرچہ کٹتا ہے، پرچہ کٹنے کے بعد عمران خان کا نام آتا ہے، اور عمران خان کے نام آنے کے بعد جب یہ آئی جی اور نگران وزیر اعلیٰ یہ ساری سٹوری سامنے لے کے آتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیوں پرچہ کاٹا، پھر عمران خان کا نام کیوں دیا؟ انہوں نے کہا جی اس ٹائم تک ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اندازہ کریں اس ٹائم تک ہمیں پتہ نہیں تھا، اور پرچہ کٹ جاتا ہے، جبکہ والد صاحب پہلے کہتے ہیں ضلع شاہ کے کہ یہ ٹارچر سے مرا ہے۔ بعد میں ایک فوٹیج سامنے آتی ہے جس میں آئی جی ان کو بولنے سے، مزید بولنے سے روک رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شواہد نہیں ہے، ہم اپنے اس کو وڈرا کرتے ہیں۔ اندازہ کریں، آپ موازنہ کریں کہ پولیس والد جس کا بیٹا مر گیا ہے، اور قانون پورا حق دیتا ہے کہ شک کس کس پہ ہے، اس کے پاس کبھی بھی اگلے دن ایویڈنس نہیں آ سکتی، اس کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ جس کے اوپر شک ہے آپ ان کا نام بتائیں کس نے کو کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے میں وڈرا کرتا ہوں، اور پنجاب کی پولیس کا سربراہ کہتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا ہم نے عمران خان کا نام اس لیے بیچ میں ڈالا۔ یہ ہے جناب کٹا چٹھا سارا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ یاسمین راشد کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا واقعی ملی تھی، کیونکہ نگران وزیر اعلیٰ، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کی ملاقات کروائی تھی۔ اس کے اوپر اب تک یاسمین راشد نے اس کے اوپر ڈینائل کیا دیا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو عمران خان صاحب نے ریلی کے حوالے سے کہا ہے، میں یہ سٹوری یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آج ریلی نکلے گی، اور اس کے اوپر 2 بجے آج وہ ریلی کی باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے کہ 2 بجے نکالے گئے۔ پھر سوالات اٹھتے ہیں جب یہ کہانی آئی جی اور وہ نگران وزیر اعلیٰ آ کے بتاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ عمران خان کا پرچے میں نام کیوں آیا، پوسٹ مارٹم میں 26 جگہ پہ اور کتنی جگہ پہ زخم تھا، پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کس طرح لگ گیا۔ خود یاسمین راشد نے ٹیسٹیکولر کی بات کی کہ وہاں پہ زخم حادثے کی صورت میں کیسے آ سکتا ہے، یہ سوال اٹھا۔ اور سب سے بڑا سوال ہے لاہور مشہور ہے کہ سیف سٹی ہے، اس کے اوپر وہ بتاتے ہیں، خود انہوں نے کہا جی ہم نے 32 اینگل سے اور 36 کیمروں سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں کہ وہ ہسپتال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو وہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس حادثے کی فوٹیج ابھی تک سامنے کیوں نہیں آئی؟ اگر اتنی سیف سٹی سارا کچھ ہے تو اس کے اوپر یہ بڑا سوال اٹھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاسمین راشد صاحبہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ تھے، انہوں نے کہا جی پولیس اگر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی وہ مجھ سے پوچھ لیتی، میں نے ایم ایس سے بات کی، شکیل جو تھا جس کا وہ ویگو ڈالا تھا وہ میرے ساتھ کنال پہ تھا، انہوں نے پوری ٹائمنگ بتائی، اور
وہاں پہ موجود ہی نہیں تھیں اس وقت تک، اور انہوں نے سارے جو ایک ایک سوال کا جواب ان سے پوچھا گیا، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں اس لیے۔ اچھا جو یاسمین راشد نے کہا میں نے ضلع شاہ کے بارے میں رات کو پتہ چلا 5:45 تک تو میں کنال پر کھڑی ہوئی تھی اور 6 بجے کلینک پہنچی، میں تو خود سڑک پر تھی، آئی ہیڈ نو نالج، انہوں نے ورڈنگ بتا رہا ہوں ایگزیکٹلی، سروس اسپتال کے ایم ایس کو کال کی، شکیل میرے ساتھ کنال پر تھا جس کا ویگو ڈالا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ ویگو جو تھا وہ میرا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو سائڈ پر پڑا ہے وہ ہے، اور یہ بات مجھے شکیل نے بتائی، نہ میں نے کسی کی عمران خان سے بات کروائی۔ یاسمین راشد کہتے ہیں جس رات جنازہ تھا اس رات کو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی، 26 جگہ پر زخم تھے، ٹیسٹیکولر افسوسناک انجری جو تھی وہ ٹیسٹیکولر پر تھی، یہ کس قسم کا حادثہ تھا؟ ان سے سوال پوچھا گیا کہ ڈالے کی بات سے پہلے کیوں نہیں میڈیا پر لے کے آئیں، تو انہوں نے کہا خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ٹارچر کر کے پھینک گئے، مطلب ہے خان صاحب نے ایک جگہ کہا تھا کہ ٹارچر کر کے پھینک گئے، پولیس کہہ رہی ہے کہ آپ نے حادثے کو چھپایا۔ اب سوال ہوتا ہے ان سے، تو انہوں نے کہا پولیس مجھ سے پوچھ لیتی، بات کر لیتی، بات ہی نہیں کی، یاسمین راشد نے کہا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو یاسمین راشد کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں وہ مبینہ طور پر ان کی نیگلیجنس کہہ سکتے ہیں، ان کے جھوٹ کا نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ فلاں ٹائم پہ میں وہاں تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ میں اس سے ملاقات کرانے نہیں لے کے گئی، تو اتنا ہے اگر ملاقات کرانے کی کوئی فوٹیج ہے، انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ باہر بیٹھے تھے، اب ایک اور ملاقات نہیں کروائی تھی، کبھی انہوں نے کہا جی ملاقات کرائی، کبھی انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب انہوں نے کہا کبھی کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کرائی، کبھی کہہ رہے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے تو ملاقات نہیں کرائی، اندر سے یاسمین راشد خود زبان پاک سے نکل گئی تھی، یہاں پہ بھی وہ ہیں۔ لیکن یاسمین راشد سے اگین ان کی نیگلیجنس کہہ لیے، ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا تھا کہ یہ حادثہ تھا، مطلب ہے کہ اس طرح پھینک کے گئے، حادثہ تو نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ پھینک گئے ٹارچر کر کے، تو اسی وجہ سے اس کی شاید فوٹیج بھی نہیں آئی، لیکن انہیں یہ ضرور بتانا چاہیے۔ اب جو سیریس سوال ہیں وہ یہی ہیں کہ جب عمران خان کے حوالے سے پتہ نہیں تھا تو ان کے اوپر پرچہ کیسے کاٹ گیا؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، اس کے حوالے سے آئی جی نے ابھی تک تسلی بخش جواب نہیں دیا کہ اس پہ پارٹس پہ کیوں لگا۔ ضلع شاہ کے والد کا پہلے بیان کچھ اور آتا ہے، بعد میں ایک فوٹیج آتی ہے جس میں ان کو روک رہے ہیں، پریشر ہر کسی کو پتہ ہے کہ ڈالا جاتا ہے، ان کو غائب بھی کیا گیا، سب کو پتہ چلا، اور ان کے جو ضلع شاہ کے اپنے بھائی ہیں وہ بھی اس بیان پہ قائم ہیں کہ علی عثمان کو ٹارچر کر کے قتل کیا گیا ہے۔ یہ سوالات سارے جو ہیں وہ سارے کے سارے تضادات اور سوالات حکومت سے ہی بنتے نظر آتے ہیں، کیونکہ سیریس قسم کا ایشو ہے۔ اور اب میں آتا ہوں ان صحافیوں کی طرح۔ حامد میر صاحب نے پہلے ایک جو عمران خان نے ٹویٹ کی، اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ضلع شاہ کو پولیس جو ہے وہ گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے، تو حامد میر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہوگا، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ یہ جو ٹویٹ ہے، یہ جو فوٹیج ہے، یہ اس دن کی ہے جو 6 مارچ کو انہوں نے گرفتاری دی تھی جیل برو تحریک کے حوالے سے، یہ تھا۔ لیکن پہلے میں حامد میر کو مکمل کرتا ہوں پھر باقیوں پہ آتا ہوں۔ حامد میر صاحب کو جب پتہ چلا کہ زہیب کاظمی صاحب کی ایک فوٹیج آئی ہے تو ان کی ایک کہہ لیں کہ ان کو داد بنتی ہے حامد میر صاحب کو، اگرچہ وہ ٹویٹ کر چکے تھے، انہوں نے اس کے اوپر ضد نہیں کی، انہوں نے اس چیز کو اپنا وہ نہیں بنایا کہ میں اس کے اوپر ڈٹ جاؤں، اگرچہ انہوں نے بعد میں اس کو ڈیلیٹ بھی نہیں کیا، ڈیلیٹ کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بعد میں جب نئی ٹویٹ آ گئی اس کے کاؤنٹرس میں تو وہ بھی ان کے موقف کو بیان کرتی ہیں اور ان کے مرضی اور ان کی جو صحافت ہے اس کو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں زہیب کاظمی سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ 4:20 پہ یہ والی جو ہے یہ اسی دن کی فوٹیج ہے، پھر وہ لگا دی انہوں نے۔ اس کے بعد حامد میر صاحب نے سب سے بڑے جو سوالات بار بار اٹھائے، ہر جگہ اٹھائے، اس کے بعد جتنی آپ ٹویٹ دیکھ لیں اس میں یہ ہے کہ معاملہ اتنا الجھ چکا ہے اور اس کی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انکوائری کرے، تو یہ حامد میر صاحب کا ہے، یعنی کہ شروع انہوں نے اس طرح کیا تھا، لیکن بعد میں حامد میر صاحب کی ٹویٹ کو لے کے ایک اینکر نے وی-لاگ کیا، ایک صحافی نے، اس صحافی نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو وہ کی ہے وہ جیل برو تحریک ہے، اور حامد میر صاحب نے بھی یہ کہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ڈٹ گئے ہیں، عمران خان صاحب کبھی بھی اس ٹویٹ کو اپنی ڈیلیٹ نہیں کریں گے، اصولی طور پر ان کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ہے۔ لیکن یہاں پہ اسی صحافی اور اسی اینکر سے سوال اٹھتا ہے بعد میں جتنے فیکٹس آئے ہیں، کیا آپ نے وہ بتائے؟ کیا آپ نے بتایا کہ عمران خان کے اوپر پرچہ کیوں ہوا؟ کہ آپ نے بتایا کہ وہ پولیس تو کہہ رہی تھی، وہاں کی حکومت کہہ رہی تھی کہ ہماری کسٹڈی میں ہے ہی نہیں، وہاں کی حکومت کے ترجمان کہہ رہے تھے ہے ہی نہیں؟ کیا آپ نے بتایا کہ بعد میں حامد میر نے، جس کو آپ نے بنیاد بنا کے ٹویٹ کیا، اسی حامد میر نے کیا موقف اختیار کیا؟ کیا حامد میر صاحب کی طرح آپ نے جوڈیشل کمیشن کی انکوائری کی؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ جملے بولے کہ عمران خان صاحب کبھی ٹویٹ نہیں کریں گے، تو جب آپ نے یہ سارا کچھ
وہ والی فوٹیج چلائی کہ یہ جیل بھرو تحریک کی فوٹیج ہے، حامد میر کی ٹویٹ سے بھی پہلے آپ نے وہ فوٹیج چلائی کہ جیل بھرو تحریک کی فوٹیج ہے، تو کیا آپ نے اس چیز کو ڈیلیٹ کیا؟ آپ عمران خان صاحب کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ڈیلیٹ نہیں کیا، تو کیا آپ نے ڈیلیٹ کیا؟ کیا صرف عمران خان صاحب کی جو کہ سیاستدان ہیں، جو کہ یہ تو چلے سیریس معاملہ ہے، سیاستدان جو ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی ادھر ادھر کی بھی کر دیتا ہے، وہ سیاست بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں سارے، یہ معاملہ تو سیریس ہے، لیکن صحافی کا تو کام ہے فیکٹ سامنے لے کے آنا اور اس کے اوپر ڈٹنا، اگر کوئی غلط چیز آ گئی اس کے اوپر ڈٹنا نہیں ہے بلکہ اس کو یا تو ڈیلیٹ کرنا چاہیے تھا، تو جہاں عمران خان صاحب کے اوپر سوال بنتا تھا ڈیلیٹ کرنے کا، وہاں پہ آپ کے اوپر بھی بنتا ہے۔ کل جو عمران خان صاحب کا بیان تھا، کل جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا وہ بہت غصے والا تھا، یقیناً ان کا غصہ بنتا ہے کیونکہ ایک بندے کا نام بھی دے دیا، ان کا بندہ مار دیا، پھر انہیں کا نام قتل میں آ گیا پرچے کے اندر، تو ایک ریاکشن بنتا تھا۔ انہوں نے کہا بھی کہ مجھے ذل شاہ کی بہت تکلیف ہوئی ہے، پرچہ پہلے کیسے کٹ گیا عمران خان پر، یہ انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام دیا گیا کہ پولیس کی طرف سے، پولیس نے نہیں کیا، نامعلوم افراد نے کیا، عمران خان صاحب نے کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کون سا حادثہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ پرائیویٹ پارٹس میں مارا جاتا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ان کی شکلیں یاد رکھ لو، ہم سوشل میڈیا پر ان کی شکلیں بھیجیں گے اور پھر خون کے آخری قطرے تک ان کا مقابلہ کروں گا، اور پنجاب کے چیف جسٹس سے گزارش ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، تو اس کے بعد پھر آپ سوچ سکتے ہیں، آپ ان کی شکلیں یاد رکھو، یہ سب مجرم ہیں، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے۔ تو یہ ہیں جناب صاحب اب تک کی اپڈیٹس، کچھ سوالات اور کچھ ان کے جواب، کچھ تضادات، حکومت کا کردار، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ، اور میڈیا کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ، اور ISPR کے ٹویٹ کرنے کی وجہ۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔